السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک روایت کے متعلق پوچھا ہے، لکھتے ہیں جی ایسی کوئی حدیث کہ حافظ قرآن جو ہے وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ اچھا جی محترم بھائی، اس طرح کی روایت آتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ روایت تو آتی ہے، مثلا سنن ترمذی کے اندر 2905 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 216 نمبر پر، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ روایت 1278 نمبر پر آتی ہے، بلکہ 2-3 مقام پر آتی ہے۔ تو روایت تو صحیح نہیں ہے۔ الفاظ ہیں جی اس کے، من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ جی یہ روایت ہے، مطلب کیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے پوری طرح حفظ کر لیا، جس چیز کو قرآن نے حلال ٹھہرایا اسے حلال جانا، اور جس چیز کو قرآن نے حرام ٹھہرایا اسے حرام سمجھا، تو اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس قرآن کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اس کی مطلب وہ قرآن کی وجہ سے جی یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ وليس اسنادہ بصحیح وحفظ بن سلیمان یضعف فی الحدیث۔ مطلب امام صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث غریب ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ حفص بن سلیمان حدیث میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں، یعنی یہ انہوں نے اس پہ جرح کی ہے حفص بن سلیمان پہ۔ باقی جی اس میں حفص بن سلیمان یہ متروک الحدیث ہے، اور آگے اس کا شیخ اور اس کا استاد حفص بن سلیمان کا کثیر بن زازان یہ مجہول ہے۔ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کے نزدیک حفص بن سلیمان کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ اچھا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حفص بن سلیمان پر جرح کی ہے، یعنی ترکوہ، مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ائمہ محدثین نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کو ترک کر دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو متروک الحدیث قرار دیا، امام نسائی کی کتاب الضعفاء کے اندر جی۔ پھر یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہو سکی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف جداً قرار دیا ہے جی۔ ضعیف الترغیب و ترہیب دیکھ لیں جی، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں حدیث لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھی بات کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو قیام وہ کرتا ہو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس کے متعلق بھائی پوچھتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے، تحقیق کر دیں۔ محترم بھائی یہ روایت حسن درجے کی ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم 270 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے جی، اور روایت انشاءاللہ ثابت ہے، درست ہے جی۔ بلکہ ایک وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھیں نا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر کیا کہا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ ربکم بسلام۔ وہ روایت بھی سامنے رکھ لیں جو ترمذی وغیرہ اور کئی کتابوں میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
وطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، یہ الفاظ اس حدیث میں بھی موجود ہیں کہ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ روایت جو آپ نے پوسٹ والی پوچھی ہے، یہ جی مستدرک حاکم میں ہے، ثابت روایت جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔